کیسے دبا کے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ جو عورتیں گھروں میں چاول آٹا چینی وغیرہ برتنوں کے انداز استعمال ہے کہ یہ ٹھیک کوئی کفیز طعام کا مسئلہ جو شامی نے لکھا ہے نا، وہ یہی مسلمانوں میں عام تعامل ہے، اس کو سوٹ نہیں بنتا۔ یہ جو آپ نے ہماری بیان کردہ ایک حدیث کا فرمایا تو حدیث میں ایسے ہی آیا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی، اور نزلہ ہے نہیں، دان صاحب ایک کتاب ہے یہ سیر اعلام النبلاء، کیا انتر ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دخل عبد الرحمن علی ام سلمہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے، فقال یا ام المومنین، ان کا ام المومنین میں ڈرتا ہوں کہ قریش میں میرے جیسا پیسہ اور مال کسی کے پاس نہیں، بہت مالدار ہو گیا ہوں، حتیٰ کہ میں نے ابھی ایک زمین کا ٹکڑا خریدا ہے ب40,000 دینار، 40,000 دینار، تو میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں میں ایسا دنیا دار تو نہیں ہو گیا۔ قالت یا بنیہ، انہوں نے نصیحت فرمائی اور کہنے لگی بیٹے خرچ کرتے رہو اللہ کی راہ میں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ ان من اصحابی من لم یرانی بعد ان فات، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے نہیں دیکھ پائیں گے اس دنیا کے بعد، جب میں چلا جاؤں گا تو پھر میری زیارت انہیں نہیں ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فتح تو عمر، میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے، فاتا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوراً پہنچے خدمت میں، فقال باللہ انا منہم، ان کا المومنین قسم دیتا ہوں اللہ کی کیا میں ان میں سے ہوں؟ قالت اللہم، ان کا عمر میں قسم کھاتی ہوں اللہ کی نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، لیکن اب تمہارے بعد میں کسی آدمی کو اس سے مستثنا نہیں کروں، میں کسی کو یہ نہیں کہوں کہ تم ہو یا نہیں ہو، بس آپ سے میں نے کہہ دیا کہ آپ نے۔ یہ ہے وہ واقعہ، یہ سیر اعلام النبلاء میں پہلی جلد میں
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آیا یہ ہے۔ اب رہ گیا یہ باقی ہے کہ جو گناہ گار جنت میں جائیں گے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا نیک و صالح اور گناہ گاروں کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ معاملے اللہ ہی جانے، ہم نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ فرمایا؟ عین ممکن ہے کہ آپ نے جو صحابہ کا کہا ہے تو وہ صحابہ نہیں تھے، ہم نے صحابی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن اصلاً وہ لوگ منافق تھے، اصل میں منافق۔ عبداللہ ابن ابی بھی تو آپ ہی کی مجلس میں جاتا تھا، منافق بھی تو آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ عین ممکن ہے ان کے متعلق، یا ان کے متعلق فرمایا جو آپ پہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف جہاد کیا ہے باقاعدہ، ممکن ہے وہ لوگ، اس لیے یہ نہیں ہے کہ اور باقی امت کے گناہ گار جنت میں زیارت نہیں کر سکیں گے، کریں گے، بہت کریں گے۔ آپ صحیح فرماتے ہیں، عربی زبان کا سیکھنا یہ ضروری ہے، وہ تو ہماری مذہبی زبان ہے، لوگوں کو سیکھنی چاہیے، لیکن لوگوں کا حال وہی ہوگا جو ہندوؤں کا ہے، سنسکرت ہندوؤں کو سیکھنی چاہیے، انہوں نے چھوڑ دیا کہ صرف پنڈت ہی پڑھے اور پنڈت جی کچھ بتائیں، تو یہی حال اب یہاں بھی ہے کہ چونکہ عربی پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، پڑھی ہوئی نہیں، تو اس لیے آپ سے جو کچھ کہہ دیں آپ اپنی عقیدت سے مان جائیں گے کہ ہاں سچ کا اگر ہم جھوٹ ملا دیتا ہو۔ خدا کا خوف نہ ہو تو مذہبی کی عادت جھوٹ بولتی ہے، جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں، روایتیں گھڑتے ہیں، اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے مذہب کے ٹھیکیدار مجلسیں منعقد کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں نہیں، انہیں جھوٹی روایتوں کا سہارا، بیٹھے بیٹھے گھڑ لی کہانی، پھر کیا؟ اسی لیے مذہبی جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں جائیں آپ کبھی کسی سے ملنے، حرام ہے جو 4 کتابوں کی شکل ہو، ڈاکٹر کے ہاں جائیں تو پھر کو 2-4 میڈیسن دوائیاں، انجینئر کے ہاں جائیں تو کوئی نقشے لٹکے ہونے نظر آتے ہیں، ان کیا ہوتی اس لیے کہ پڑھنا نہیں ہے نا، پڑھتے کہاں؟ پوچھئے کتنی کتابیں پڑھیں، کتنا ہی۔ دوران اعتکاف موبائل فون کے استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ ہے جائز ہے، جو درست بات ہے سو درست ہے، جیسے بجلی ہے، جیسے اور چیزیں، جیسے پنکھا آپ استعمال کر رہے ہیں تو موبائل فون میں کیا بات ہوتی ہے نا، یہ بات جائز ہے، وہ کرنی بھی جائز ہے، گھر والوں کا فون آتا ہے اور بس اوقات کاروباری بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کی کہنی سننی پڑتی ہیں، مسائل پوچھتے ہیں لوگ۔ نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے نہ کوئی اور تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے بدعت لکھتا ہے، اور اگر کسی کی نماز میں خلل آتا ہے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کون سے کام ہے جو کرنے سے انسان بدعت کی زد میں آتا ہے؟ بہت تردید ہے، کریں گے بات اس کی۔ وہ بدعت وہ چیز جس کی مثال خیر القرون میں نہ ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہ انہوں نے نہ کیا۔ ایک ہے بدعت للدین، نیا طریقہ ایجاد کرنا دین کے لیے، بالکل ٹھیک۔ یہ محراب ہے، یہ محراب مسلمانوں کی مسجدوں میں کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبی میں کوئی محراب تھا جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا؟ کچھ بھی نہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی کوئی محراب نہیں تھا، بنو امیہ تک کے دور میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 70 سال بعد 80 ہجری میں محراب مسلمانوں نے بنانے شروع کیے ہیں۔ اس سے پہلے دیوار ہے سیدھی سادھی، سامنے کھڑا ہوا انسان مصلی بچھایا اور نماز پڑھا دی، بس یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نئی چیز مسلمانوں نے جو کی ہے، یہ دین میں حسن، تعلق، ان چیزوں کے لیے، دین میں خوبصورتی پیدا کرتے، دین میں سہولت پیدا کرتے ہیں۔ ہالس مساجد میں بنائے جاتے ہیں، پہلے کون سا ہال ہوتا تھا؟ کہاں
آپ یمن میں چلے جائیں تو یمن کی تقریباً ہر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ایک اچھا مستطیل قسم کا پانی سے بھرا ہوا حوضی، چھوٹا حوض سمجھ لیں، ٹخنوں تک بس پانی آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنے یمنی ہیں جوتے اتاریں گے، پھر اس میں پاؤں رکھیں گے، پھر مسجد میں آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسجد میں گندے پاؤں جانا، گرد و غبار سٹے ہوئے پاؤں مسجد کی توہین ہے۔ اس پانی سے چل کے جاؤ، آگے ٹھہرو، پانی چھن جائے گا، پاؤں ذرا سے خشک ہو جائیں گے، مسجد چلے جائیں۔ اس طرح کی بہت سی چیز، مساجد، مدارس، کتابیں، حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں کون سی اتنی بڑی کتابیں ہوتی ہیں چھپتی ہوں یا لکھتے ہوں لوگ، تو چیزیں نہیں تھیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ، معاشرے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں آئی ہیں دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا کام کرنے، جیسے یہ بھی ریسنٹلی آیا ہے نا کہ آپ بڑی آسانی سے بغیر وضو کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، موبائل پہ ایسے کیا، سلپ کیا اور اگلا صفحہ آ گیا اور اگلا صفحہ آ گیا۔ 4 5 7 سال پہلے بھی یہ نہیں تھا شاید، یا 10 سال پہلے نہیں تھا، چلو، لیکن اب آپ نے ایک طریقہ رکھا ہے۔ ایک ہے دین میں کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں شروع کرنا، وہ غلط چیز ہے، اس کی مثال سابق میں نہ ملے، وہ غلط بات ہے، پچھلی امت اس کی قائل نہ ہو۔ مثلاً عقیدے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو باقی خلفاء سے افضل ماننا، یہ کہنا کہ علی، عمر، ابوبکر، عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں علی رضی اللہ، تو یہ عقیدے کی بدعت ہے، امت آج تک اس قائل ہی نہیں ہوئی۔ امت کا عقیدہ ہمیشہ رہا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر اور باقی پھر خلفاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی روشنی میں اگر کوئی شخص اپنے روز کے معمولات ترتیب دینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت مشکل، بہت مشکل۔ اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق زندگی تشکیل دے، اصول یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قریب تر رہے۔ مثلاً حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام کرتے، کوشش کرے کہ ایک سنیپ ایک آرام ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب تک لوگوں کو ذکر کا کہتے تھے، خود بھی کرتے تھے۔ بہتر ہے آدمی مسجد میں عصر سے مغرب تک کا وقت گزارے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کئی میل چلتے، کسی بھی ضرورت سے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، کئی میل، 8 میل، 4 میل۔ یہ مسجد قباء ابھی بھی ہے، مسجد نبوی سے دیکھ لیں آپ کتنا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن جاتے تھے اور آتے تھے۔ 8 میل ہو، 8 کلومیٹر، 6 کلومیٹر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ یہ کرے آدمی جو کرنے کے کام، اس میں ذرا محنت پڑتی ہے نا، مشقت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو دوڑانا پسند فرماتے ہیں، گھوڑا خود بھی دوڑاتے ہیں، آدمی یہ کام کرے۔ آپ نے صحیح لکھا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کے نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، انہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن رکھی کہ حسن والا، یہ ابو جو ہے وہ والا کے معنی میں استعمال ہے، یعنی اس سے حسن سے بہت محبت ہے۔ ابو الحسن کنیت حضرت نے نہیں رکھی، اور بھی امت میں بہت سے علماء نے اپنی کنیت یہی تجویز کی تھی، رحمہ اللہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس وہابیت کی تعریف کی ہے، اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے جو خط جو لکھا ہے، ان کی تحقیق ہے تاریخی طور پر۔ اور بہت سی چیزیں ان دونوں حضرات کی ایسی ہیں جو تاریخ میں حضرت کی تحقیق ہے، لیکن اب جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی تحریر نہیں لکھا۔ محمد بن عبد الوہاب کے ذکر اب سامنے آ رہے ہیں، پہلے کہاں تھے؟
آپ جا کے پڑھیں انڈیا آفس لائبریری، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے وہ چیزیں گزرتی تو ضرور سوچتے اس پہ آپ جائیں پڑھیں، پتہ چلے کہ وہابیت کی تحریک نے عالم اسلام کو دیا کیا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، کسی آدمی کو چاہیے 10-20 سال مطالعہ کرے اور لکھے اس کہ جو تحریک چلی تھی عثمانیوں کے خلاف، آپ اس سے کیوں نہیں آتے کہ عثمانیوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور خلافت عثمانیوں کو توڑنا تھا، تو انہوں نے توڑا، حرمین شریفین میں بغاوت کی۔ اب حرمین میں فوج کون بھیجتا؟ مدینہ منورہ میں کئی سال محاصرہ رہا، نہ یہ مدینہ پہ حملہ کرتے تھے نہ وہ حملہ کرتے تھے، مدینہ منورہ کی عزت احترام محفوظ۔ آپ فیض الباری نہیں دیکھتے؟ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے بڑا آدمی کون تھا وہاں؟ محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ حدیث سے پڑھی ہے، حضرت معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی بھی حدیث پڑھنے گئے تھے، لیکن انہوں نے شاید شیخ الہند رحمۃ اللہ سے پڑھی ہے، لیکن انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بڑے نامی گرامی حضرت کی فیض الباری اٹھا کے دیکھیں بخاری کی شرح جو ان کے شاگردوں نے قلم پر کی ہے، صاف لکھا ہے کہ دلی دست ہے، کند ذہن آدمی محمد بن عبد الوہاب، دین کی گہری سمجھ تھی۔ آپ تاریخ نہیں اٹھا کے دیکھتے؟ ایسا نالائق تھا کہ اسے کسی نے حدیث بتائی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کیا تھا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھیں اور طواف سیکھیں۔ بے وقوف آدمی اونٹنی پہ بیٹھ کے چل پڑا، سارا بیت اللہ گندہ کر دیا، اسے نہیں عقل آئی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اونٹنی وہ اللہ کے حکم کے تحت کی، یہ حرکتیں اور جو خون خاری ہے، جو مارا ہے۔ اس زمانے کے اخبارات آپ نکالیے، نیشنل لائبریری میں چلے جائیے، یہ فارن آفس کے قریب ہے، انہیں کہیے ریکارڈ نکالو اس زمانے کا، پھر پتہ چلے آپ کو کیا کیا ہوتا ہے۔ ولیعذ باللہ حد تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کو گرا دیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ کیوں اپنے ذمہ کام لیتے ہو، امت ساری تمہارے خلاف کھڑی ہے۔ یہ عقل نہیں آئی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کم تھا نا، کہ ان کا گنبد تو بہت بعد میں بنا ہے، اصل میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی ایک کمرے میں، اور عرب اپنے کمروں میں کرتے تھے تدفین۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی تدفین، کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھو ملتے چلے جائیں گے نام کہ ان کی تدفین ان کے گھر میں، ان کی قبر ان کے کمرے میں بنائی۔ پرانے زمانے سے ایسے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ہوا۔ اور وہ شر اب تک ذہن میں ہے، اب تک وہابیوں کے دماغ سے یہ بات نکلی نہیں ہے، اب تک وہ مشکل، ابھی سال بھی نہیں ہوا، 2 سال 1.5 سال کی بات ہے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب نے لکھ کے گورنمنٹ کو بھیجا، شاہی خاندان کو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو ختم کیا جائے، راتوں رات میت مبارکہ قبر کو کھود کے کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دی جائے تاکہ نہ لوگ آئیں نہ شرک کریں۔ یہ آ گیا انٹرنیٹ پہ بھی، سب جگہ ہے، ہم لوگوں نے بھی اس کے خلاف بولے کہ یہ کیا بے وجودی ہے، قبر کسی عام مسلمان کی کھودنا جائز نہیں، تم کیا کرنے چلے؟ اور سرکار نے جواب دیا کہ نہیں، مناسب۔ ہم کہتے ہیں بلا کے تعظیم کیوں نہیں لگائی، درے کیوں نہیں لگائے، مارتے اسے بھی نا، آپ کے خاندان کی کوئی توہین کر دے تو قابل گرفت، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکالیں اور گمنام جگہ پہ دفن کر دیں، کوئی غیرت رہ گئی ہے؟ سنن عادیہ اور سنن ہدا میں فرق ہے۔ سنن عادیہ اور سنن ہدا یہ اصل میں 2 چیزیں، ایک وہ چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کیے ہیں بتقاضائے رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تقاضا تھا کہ آپ وہ کام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کر کے مثلاً ریشم کا نہ پہننا، سختی سے منع فرمایا کہ ریشم نہیں پہننا پڑتا،
सोने का इस्तेमाल मना फरमा दिया, लोहे की अंगूठी कड़े ये चीज़ें पहनना मना फरमा दिया। ये वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक रिसालत से, और सुनने आदिया हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ें हैं जो अपने मुआशरत और तहजीब के मुताबिक की, जो अरबों की सकाफत थी। मतलब अरब दरमियान से बीच से मांग निकाला करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही निकाला करते थे। अब अगर कोई इस पर नहीं अमल करता तो गुनाहगार थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले से दुनिया में लिबास एक ही राइज था, लोग दो चादरें होती थी, एक नीचे बांधी एक ऊपर हो, बस। इसीलिए एहराम आप देखते हैं दो चादरें। हिंदू पंडित जो हज करने अपना जाते हैं ना, हिंदू, ये भी दो चादरें बांधते हैं। स्वानी साहब वो लाए थे उनका एहराम, बुद्धिस्ट जो थे वो भी दो चादरें, बुद्धिस्ट भी दो चादरें बांधते हैं। ज़माने कदीम में हर मजहब में दो चादरें बांधी जाती। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सकाफत या तहजीब के मुताबिक बांधते थे। अगर कोई आदमी सारी जिंदगी तहमत नहीं बांधता, उसे आता ही नहीं है, तो गुनाहगार थोड़ा ही है। उसकी सकाफत में ये बात शामिल है कि वो, उसकी सकाफत में ये बात शामिल है कि वो शलवार पहने, जो भी लिबास अल्लाह का है वक्त का वो पहने। तो ये सुनने आदियाँ। हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते थे रात को सोने से पहले, 3 सलाई और 3 सलाई होना चाहिए। उनकी मोहब्बत में, उनके इत्तिबा में अच्छी बात, नहीं करता तो गुनाहगार नहीं होता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते अगर सुरमा लगाए तो मुराद उनकी ये थी, कहते कि सुरमा उतार के बाहर आए। सुना कि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि लड़के भी लड़कियों की तरह सुरमा लगाए बाजारों में। तो एक बात है ना ये, तो इस तरह बहुत सी, लेकिन किसी ने अब तक हमारी नज़र से नहीं गुजरा कि किसी ने अलग कर लिया हो दोनों को। इस बहस बहुत अच्छी शामी ने की है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, बहुत अच्छी मबाहिस हैं, मिरकात में है, मिशकात की शरह में, लेकिन किसी ने अलग अलग किया। अब मनाफ के क्या मानी है? मनाफ रोक देने वाला, नफी कर देने वाला, मुसीबतों को टाल देने वाला, उसका बदला। और शाहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह से पहले हिंदुस्तान में इल्म हदीस की सूरत हाल असल में तो शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह हदीस ले आए। हदीस हिंदुस्तान में थी पहले लाहौर में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द थे वो लाहौर आए थे, वो हदीस सुनाते थे, हिंदुस्तानी मुहद्दिसीन थे। शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह किताबें ले आए, लेकिन हदीस का इतना शुरू नहीं हुआ था, फैली नहीं। जैसे मुजद्दिद अल-बस्तानी सजदी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ देखें, वहाँ भी हदीस की बड़ी अच्छी अच्छी मुबाहिस हज़रत के यहाँ भी मिल जाती हैं। लोग वाकिफ थे, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं थे, लेकिन असल बात ये थी कि लोग कानूनी दायरे में थे, बड़े बड़े तगड़े उलमा थे, बस मसला पूछा अमल कर दिया, कोई सी चीज़ों में गए ही नहीं थे कि हदीस में आया है तो अब उस हदीस से अहकामात को साबित करना, उस हदीस के मुताबिक फैसला करना कि हदीस मंसूख है या नहीं है। हदीस में ही आया है कि तुमने जब कोई आदमी को गुस्ल की जरूरत पेश आए तो चाहिए 7 मरतबा नहाए, नहाओ ना 7 बार। दूसरी जगह आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते रहे कि अल्लाह इसको कम फरमा दें, हत्ता के 3 मरतबा और फिर 1 मरतबा हो गया कि 1 मरतबा सारे चीज़ों पर पानी बहाया जाए तो आदमी पाक हो। अब जिससे वो हदीस नहीं पढ़ी और इस हदीस को पढ़ लिया फिर यही करेगा। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे नमाज पढ़ाई है खड़े हो। अब कोई आदमी इस हदीस को पढ़े और इस मिंबर पे यहाँ खड़ा होकर किबले की तरफ मुँह कर ले और कहे मैं भी ऐसे ही पढ़ूँ, तो फिर क्या होगा उसका? सोचो। वो ये नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस 1 मरतबा ये किया है, किसी वजह से फिर खत्म हो गई बात। तो हदीस में नासिख और मंसूख 21 चीज़ें किस चीज़ को कैंसिल किया है। आप तिरमिज़ी देखें, तिरमिज़ी में मुतअद्दिद मुकामात पे ऐसी हदीसें हैं, हमने पूरा एक बयान रिकॉर्ड करवाया था, मुतअद्दिद मिसालें उसमें दी थी कि देखो इस हदीस ने इसको कैंसिल किया है, इसने इसको कैंसिल किया है। तो ये हदीस
بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے وہ چھان پھٹک کے پھر ایک فتویٰ ایک فیصلہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا جبریل امین کو سناتے تھے، جبریل آپ کو سناتے تھے۔ ہم کیوں کہتے ہیں 2 مرتبہ؟ وجہ حنفی فقہا کہتے ہیں ہم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دیکھیں گے کہ کیا ہو، تاکہ کنسلیشن چھان پھٹک سب ہو جائے اور چھنی چھنائی آخر میں مل جائے کہ یہ آخری عمل تھا۔ آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ جبریل امین کو سنایا اور جبریل نے 2 مرتبہ آپ کو سنایا۔ ہم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہر سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا سنت موقع ہے، کیونکہ آخری فعل یہ ہے۔ اب جس کو یہ حدیث نہیں پتا اس سے پہلی پڑھی اب تو ایک ہی بات پڑھے گا، بہت چیزیں ایسی آپ شاید آپ اگر محسوس نہ کریں تو ایک بات آپ سے عرض کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور ایک آدمی نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ جانتے ہیں اس مسجد میں کیسے فتوے دیے جا رہے ہیں؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی مقرر کیے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتویٰ دیتے تھے، عمر تھے، علی تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو مفتی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ اپنے زمانے میں مفتی مقرر تھے۔ اس آدمی نے آ کے شکایت کی سیدنا عمر رضی اللہ کا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ دیکھیں وہ فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ الماء بالماء، انسان کے جسم سے پانی نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے اور کہا تیری ماں تجھے روئی یہ فتویٰ دے رہا ہے؟ کہا حضرت فتویٰ تو یہی ہے۔ کہا ایسے نہیں ہے، جب اعضاء ایک دوسرے میں چھپ جائیں اور اس مرد سے کچھ آیا یا نہیں آیا غسل واجب ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے شورا بلا لی، شورا میں یہ بحث کی اور کہا یہ فتویٰ دے رہے ہیں لوگ، حالانکہ فتویٰ یہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت آپ بات فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ آئندہ یہ مسئلہ اٹھے ہی نہیں۔ گئے لوگ پوچھنے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کسی زمانے میں کہا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض دخول سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد اور عورت کی جسم سے کوئی چیز آئے یا نہیں۔ یہ اب ناسخ اور منسوخ کی بحث ہے۔ اب ایک بچہ جب پڑھتا ہے کہ یہ آیا ہے کہ الماء بالماء، پانی کی وجہ سے پانی ہے، تو کہے گا یار جب صرف ابتدائی ہے غسل تو واجب نہیں ہوا۔ یہ حدیث ہے جو ایک کو دوسرا صحابہ رضی اللہ عنہ کے مسائل پیش ہیں، یہ جو ڈائریکٹ حدیث کی کتابیں اور میڈیا میں حدیث دیکھ کے اس سے احکامات نکالتے ہیں نا، بڑی خطرناک بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں تیل لگانا کنگھی سب جائز ہیں، کپڑے بدلنا جائز ہے، روز بدلو، اس میں کیا ہے؟ بہتر سے بہتر کپڑے، کنگھی، خوشبو نماز سال میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خوشبو بڑی پسند ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ جب بھی کتاب و سنت کا کوئی درس ہوتا تھا، خاص طور پہ حدیث پہ، تو جہاں وہ پڑھاتے تھے اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ ہم نے دیکھا پورے ہال سے خوشبو اٹھ رہی ہوتی۔ وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ کے فرشتے سننے آتے ہیں، ادب احترام سے بیٹھو، محبت سے بیٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ صبح کی نماز قضا ہو جائے تو زوال سے پہلے ادا کرنا ہو تو سنت موقدہ فجر کی ان کی حیثیت نفل کی ہو جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کے بعد آدمی پڑھ لے، اچھا ہے، 20 منٹ بعد پڑھ لے، نہ پڑھے اگر تو گناہ نہیں۔ تہجد کی نماز کی کل کتنی رکھتے ہیں جو سنت سے قریب؟
عام طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھتے تھے تہجد کی، 3 وتر پڑھتے تھے، 2 بھی کبھی پڑھتے تھے، طویل قرات، کبھی 6 پڑھ لیتے تھے، کبھی 12 پڑھ لیتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمومی طور پہ آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ پہلی 2 رکعتیں بالکل مختصر، جیسے کوئی یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، یہ 2 صورتیں پڑھ لی، اور باقی 6 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل۔ تہجد کی نماز میں اور قیام اللیل میں یہی فرق ہے، اگر آپ سوئے اور اٹھ کے نماز پڑھی تو تہجد اسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں تہجد ہوتے ہی ہے کہ کوئی آدمی سونے کے بعد اس کے کچھ کام کرے، اور قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سویا ہی نہیں، مثلا ساری رات وہ کام کرتا رہا، پڑھتا رہا، کپڑے سیتا، کچھ کرتا رہا، اسے دیکھا صبح صادق تو ہونے والی ہے تو چلو 4 رکعتیں لگ لی 8 سے، اگر بغیر سوئے سے یہ پڑھ لیے قیام اللیل۔ حنفی فقہا کے نزدیک اصل یہی ہے کہ جنازے میں چوتھی تکبیر جب امام کہے تو دونوں ہاتھ کھول دینے چاہیے، وہ اسی حالت میں آ جاتا ہے جس حالت میں ہم تشہد پڑھتے ہیں، اور ہاتھ کھول دے اور دونوں طرف سلام پھیرے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تو اس پر بہت لوگوں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ پہ اعتراض کیا، تو اس صاحب نے سمپلی بس یہ کہا کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے جو میں نے فتویٰ دیا ہے، آپ کے پاس جو دلائل ہے لکھ بھیجیں۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں یار جو مرضی کریں، سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا۔ وتر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اس سے عائشہ مومنہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ کی راوی ہیں، غالباً ابن ماجہ میں ہے یہ، لیکن آئی ہے۔ چاشت کو زوال کے وقت سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے یا پھر جو وقت مقرر ہے صرف اسی وقت؟ چاشت کا اصل وقت ہے ہی وہ کہ زوال سے پہلے آپ پڑھیے۔ یہ جو زوال کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے نا نقشے میں، اس سے 50 منٹ پہلے نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ضابطہ کبریٰ ہے، یہ ضابطہ کبریٰ باقاعدہ ایک بحث ہے میتھمیٹکس کی، ریاضی۔ اب وہ علم ہی نہیں جانتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں یہ ضرورت پیش آ گئی تھی، یہاں کے جو حبیب اللہ وغیرہ ان حضرات سے پوچھنا، پورے ملک میں انہوں نے مفتیوں کو فون کیا اپنے اپنے حلقوں میں، ضابطہ کبریٰ آتا ہی نہیں کہ ضابطہ کبریٰ چیز کیا ہے۔ پچھلے سال بھی رمضان میں کسی نے پوچھا تو ہم نے سمجھایا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس سے 50 منٹ پہلے سجدے سے رک جانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنے دیتے کہ آیت سجدہ آئی تو سجدہ تمہارا مکروہ ہوگا، اور یہی وہ وقت ہے جب صوفی سو جاتا تھا، کہتا تھا اس میں نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، بس سو جاؤ، اور پھر اٹھ کے زوال ہو جائے گا تو نفل پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ یہ ضابطہ کبریٰ دلی کا جو نقشہ مرتب ہے نا، یہاں وہ لگا ہوا ہے۔ اوہو، ضابطہ کبریٰ ہے کیا؟ اصل میں سورج طلوع ہوتا ہے، 20 منٹ کے بعد اس کی کرنیں پھیل جاتی ہیں، اب کوئی آدمی نماز پڑھے اس کے لیے جائز ہو گیا، مباح ہو گیا۔ سورج کو پوجنے والے سورج کو عین طلوع میں سجدہ کرتے تھے، اور غروب آفتاب میں سجدہ کرتے تھے، اور ضابطہ کبریٰ میں سجدہ کرتے تھے۔ ضابطہ کبریٰ کیا ہے؟ سورج پھر تھوڑا سا اور ابھرتا ہے، پھر ایک موقع ایسا آتا ہے زوال سے پہلے جب سورج پوری طرح کھل جاتا ہے، ساری شعاعیں اس کی آ جاتی ہیں، شدید گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ حنفی فقہا میں جو حضرات وہاں خارزم کے تھے، خارزم کے فقہا نے کہا کہ یہ وقت زوال سے، زوال ہے کیا؟ زوال تو آنی ہے، سورج کوئی رکتا تھوڑا ہی ہے کہ رک گیا اور پھر زوال، سورج تو مسلسل چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، اس سے رکنا تھوڑا ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ زوال ایک آنی ہے۔ آنی کا مطلب آن، آن کا مطلب سیکنڈ، وائل کہتے ہیں نا، ویٹ اے وائل،
یہ آن. تو سورج نے رکنا تھوڑے ادھر چلتے رہنا ہے. عجیب تماشے کی ایک چیز اسلام آباد سے چھپی ہے. اس میں لکھا ہے کہ سورج کے زوال کا وقت 1 منٹ ہے. فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا. میں نے کہا بھیا یہ 1 منٹ کیا ہوتا ہے زوال کا؟ کہ یہ سورج بالکل رک جاتا ہے. ہم نے کہا سائنس تو بتاتی ہے کہ سورج نہیں رکتا. کہو چھوڑیں جی سائنس کو، یہ سب کافروں یہودیوں کی سازشیں ہیں. ہم نے کہا حضرت یہودیوں کی سازشوں سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیں. زوال کا وقت آنی نہیں ہوتا، 1 لمحہ نہیں ہوتا. تو سورج کا واقعہ کبرا ہوتا ہے، پوری طرح پھیلتا ہے. عبادت کی جاتی ہے باقاعدہ سورج کی. اس وقت شریعت منع کرتی ہے کہ اس وقت سجدہ نہ کرو، ان سے مشابہت بھی نہ کرو. اللہ کی توحید اتنی نازک، قطعاً شرک کا شائبہ بھی نہیں پایا جانا چاہیے. اس سے پہلے چاشت کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے شامی نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو یہ ڈر ہو کہ چاشت کی نماز قضا ہو جائے گی تو وہ زاویہ کبریٰ سے پہلے تیمم کر کے چاشت پڑھ لیں. یہ زاویہ کبریٰ آپ کوئی چیز تو ہے نا. اس مسئلے میں بریلوی علماء جو ہیں وہ صحیح فتویٰ دیتے ہیں. ان کے علم بھی ہے. پھر ہم نے کہا ان کا فون کرو جامعہ نعیمیہ سے. فون کیا نعیمیہ میں، وہاں پہ کراچی میں ان مفتی صاحب کے مسئلہ پر ہمیں معلوم ہے. اس سے کہ احمد خان صاحب نے اس پہ بہت لمبی تحقیق کی. مسئلہ کی بات ہے یار، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، کسی نے نہیں چھڑانا. غلط بات. یہ مسئلہ کسی زمانے میں دیوبند میں آیا تو حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ زوال کوئی چیز. حضرت مفتی صاحب سے تسامح ہوا، غلطی ہوئی. وہ فتویٰ ایسا چلا ہمارے یہاں کہ دیوبندی بریلوی مسلک کی علامت بن کے رہ گیا. پھر یہی مسئلہ وہاں سے لدھیانی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ کوئی ایسی چیز. پھر وہاں تقی صاحب نے حضرت سے بھی یہی لکھ دیا. اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا عام اور دیوبندیت کی گویا پہچان بن گیا. حالانکہ امر واقعہ ایسے نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں خیر محمد صاحب جو تھے نا، انہوں نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے. لیکن حضرت نے لکھا ایسے ہے کہ آدمی سے سمجھ نہیں سکتا. اس لیے صحیح بات یہی ہے فتوے کے اعتبار سے کہ زاویہ کبریٰ میں کوئی سجدہ نہیں ہے. چاشت کی نماز وقت سے پہلے ہے. اس میں یہ میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، فقہاء کا مسئلہ ہے. اس میں کیا دیوبندیت، کیا بریلویت، کیا لیدی. سیدھا سادہ ایک حساب کا مسئلہ ہے، حل کر دینا چاہیے. ہاں علامہ اقبال نے کہاں کہا ہے کہ ایسی جنت ہے جس میں نور نہیں. وہ تو کہتے ہیں دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. شے اور اس کی حقیقت میں فرق ہے. شے اور چیز ہے، اس کی حقیقت اور چیز ہے. شے کی، چیز کی جو ممکنہ نفع کی صورتیں انسانی ذہن میں آتی ہیں، اس ذہن اس شے کا تعلق علم کہلاتا ہے. اور اس شے کی حقیقت کھلے اور دل کی آنکھ اس حقیقت کو دیکھے، یہ معرفت ہے. کیسے مسئلے پوچھتے ہو یار؟ یہ ایک فون ہے، موبائل. فرد اسے دیکھتا ہے اور اس موبائل کی جتنی نفع کی صورتیں ہیں اس کے ذہن میں آتی ہیں کہ اس پہ ٹائم دیکھ لوں گا، اس پہ فون سن لوں گا، اس پہ کوئی کلپ دیکھوں گا وغیرہ جو نفع ہو. ایک عارف باللہ ہے، اللہ نے اسے گہری نظر دی ہے. وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ اس میں پڑا ہوا کیا ہے، اور کہتا ہے بیٹے کیا سانپ بچھو جیب میں ڈال کے جا رہے ہو. وہ علم ہے، یہ معرفت ہے. بچے سے پوچھو کہ اس میں کیا کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا، سمجھے؟
دونوں میں فرق. یہ عمارت ہے مسجد، اور اس عمارت میں ایک روح ہے. وہ عارف باللہ اس کی روح کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے نکل گئی، کہتا ہے مسجد ویران. علامہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں وجود نہیں. علم بڑی اچھی چیز ہے، میں آگے بڑھو. جنت میں کشش کی چیزوں میں سے ایک حور بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اس کے انعامات میں سے ایک انعام وہ ہے. لیکن علم جو ہے نا، اس میں کیل و قال ہے، بحث ہے، سر پٹول ہے، کھپنا ہے، کتابوں کو دیکھنا ہے، دلائل کی بحث کرنی ہے. وہ کہتے ہیں یہ علم جو ہے نا، ہے تو جنت بڑا مزہ آتا ہے اس میں، لیکن یہ ایسی جنت ہے جو بغیر دھوپ کے. اس سے آگے بڑھ اور معرفت کی راہ پہ چل، لیکن یہ پتہ چلے کہ اشیاء کے حقائق کیا. اسی لیے علامہ دوسرے کا کہتے ہیں کہ عطا اسلاف کا جذبے دل شریک زمرائے لا یا فرت کی گستیاں پیچھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جو، مجھے صاحب جو ہوں ہے نا، دیوانہ پن اس کے راستہ ہے.